وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آپ کے سامنے قرآن کریم کے پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے. قرآن کریم کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا جاتا ہے، جس کا حکم اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 48 میں کیا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن مجید کو پڑھو، اس کی قرأت کرو تو اللہ رب العزت سے پناہ طلب کر لیا کرو شیطان مردود کے شر سے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا آغاز اللہ رب العزت کی توحید سے کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرنا یہ ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے، اور یہ توحید عبادات یا توحید الوہیت کی قسموں میں سے ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا وہ جائز نہیں ہے. اور اسی اعوذ باللہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بغیر کسی توسل کے، بغیر کسی کے وسیلے کے ڈائریکٹ مدد طلب کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اس کی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا چاہیے. اس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی پہلی وحی کے اندر ارشاد فرمایا ہے. سورۃ العلق کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. لہٰذا ہر نیک کام کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے قرآن کریم کا آغاز، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز اور اس کی ہر صورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اب قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر دو صورتیں ہمارے سامنے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ. سورۃ الفاتحہ یہ بڑی ہی عظیم صورت ہے، اور اس صورت کو سورۃ الفاتحہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی حیثیت قرآن کریم میں مقدمے کی سی ہے، جو سب سے پہلے لایا جاتا ہے. یہ اوپننگ سورہ ہے. فاتحہ کا مطلب اوپن کرنے والی، کھولنے والی، شروع کرنے والی. اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے 22 کے قریب نام گنوائے ہیں. اور عربی کا یہ ایک قاعدہ ہے کہ جس کسی چیز کے جتنے زیادہ نام ہو تو یہ اس کی عظمت کو دلالت کرتے ہیں. تو یہ اس صورت کی عظمت کی دلیل ہے کہ اس کے بہت سے نام ہیں. تو ان ناموں میں سے ایک نام جو ہے الصلاۃ بھی ہے، کیونکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے اس سورۃ الفاتحہ کو یعنی اس صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید، بزرگی، بڑائی بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا. تو آگے انسان اگلی آیات کے اندر دعا مانگتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اس صورت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، اور اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کی دو قسموں کو بیان فرما دیا ہے. الحمد یعنی میں تعریف کرتا ہوں، الحمد تمام تعریفیں ہیں، للہ اللہ کے لیے. تو یہ للہ اس کے اندر اللہ رب العزت کا نام جو توحید الوہیت کی نشانی ہے
کہ اللہ رب العزت ہی ایسی ہستی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اور اس کے بعد رب العالمین کہہ کر یہ بیان فرما دیا کہ یہی کائنات کا رب ہے، کائناتوں کا رب ہے، اور یہاں پر توحید ربوبیت کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، تو یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں، تو جس سے توحید اسماء و صفات کا ثبوت ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ان آیات کے اندر اسی طرح اس سے اگلی آیت کہ مالک یوم الدین، کہ یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ تینوں پہلی جو آیات ہیں ان کے اندر یقیناً اللہ رب العزت نے عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ جس کے اندر توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے عقیدے کو بیان کرنے کے بعد اب اس آیت کے اندر عبادت کو بیان کیا ہے کہ صرف ایمان اور عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت جو ہے وہ بھی ایک مومن مسلم کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ پہلے عقیدہ بیان کرنے سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ عقیدہ جو ہے وہ کسی عبادت کے قبولیت اور اس کے صحیح ہونے کے لیے لازم ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں کی جائے گی، نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ایسی عبادات کو ہبا منصورہ یعنی دھول مٹی بنا کر اڑا دیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد اور اسی آیت کے اندر ایاک نعبد، اس کے اندر غور کرنے کی بات، اور اس سے پہلی آیت کے اندر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین یعنی عقیدے کی بات کی ہے تو اس کے اندر غیب کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ وہ رب جو عالمین کا رب ہے اسی کی ساری تعریفات ہیں۔ لیکن یہاں پر جب عبادت کی بات کی ہے تو یہاں پر صیغہ حاضر اور مخاطب کر کے فرمایا ہے، یعنی غیب سے ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطبت کا صیغہ بتایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سے مانگا جائے تو اس کو مخاطب کر کے اس سے ڈائریکٹ مانگا جائے، اور اس کے اندر غیب نہیں بلکہ اس کو حاضر سمجھ کر، اس کو یہ سمجھ کر کہ وہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اسی سے وسیلے کا بھی بیان ہے کہ انسان اپنی عبادات کا، اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ رب العزت سے ڈال سکتا ہے، جیسے فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ رب العزت نے منہج بیان کیا ہے، یعنی سب سے پہلے عقیدہ بیان کر دیا گیا پہلی 3 آیات میں، پھر اس کے بعد عبادت بیان کر دی گئی، اور عبادت کی بنیاد، عبادت کی قبولیت کا انحصار وہ عقیدے کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح عبادت کی قبولیت کا ایک اور معیار جو ہے وہ منہج ہے، طریقہ ہے، کیونکہ عبادت جیسے انسان کرنا چاہے ویسے نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں تم سیدھا رستہ دکھا کہ عبادت کیسے کی جائے، وہ کون سا رستہ ہے جو نجات دلانے والا رستہ ہے۔ تو منہج اگر صحیح نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ مجھے جس طرح تم نماز پڑھتا دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف عبادت نہیں چاہیے بلکہ ایسی عبادت مقصود ہے، وہ چاہیے کہ جو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ تو ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، عقیدہ، عبادت اور منہج۔ تو صحیح منہج اصل میں کیا ہے وہ اللہ نے یہاں پر آخری آیات میں بتا دیا کہ سیدھے رستے پر چلا۔ تو وہ سیدھا رستہ کن کا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں۔ تو وہ نعمتیں کن پر نازل ہوئیں؟ قرآن و حدیث ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے اور شہداء کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور غور کریں اس صورت کے اندر، تو اللہ رب العزت نے الحمد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حمد کی بجائے قرآن میں یعنی عربی کے اندر تعریف کے لیے مدح کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر مدح کی بجائے حمد کہا گیا ہے، کیونکہ حمد کے اندر ایک ایسی تعریف ہے کہ جس کے اندر محبت پائی جاتی ہے۔ یعنی حمد جو ہے الثناء مع المحبہ،
کہ محبت کے ساتھ اگر تعریف کی جائے تو وہ حمد کہلاتی ہے، ورنہ مد جو ہے وہ تو لوگ اس کے اندر غلو بھی کرتے ہیں اور اس میں بعض اوقات جھوٹی تعریف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی تعریف ہے کہ اللہ رب العزت واقعی اس تعریف کے لائق اور حقدار ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس پوری صورت کو جائزہ لیں، دیکھیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ جب دعا کی جائے تو اس میں سب سے پہلے تعریف سے شروع کیا جائے، اللہ رب العزت کی تعریفات بیان کی جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت سے مدد طلب کی جائے، اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، یعنی تعریف سے شروع کیا جائے اور دعا پر ختم کیا جائے۔ اور اس صورت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اسی لیے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو شخص مدد کا محتاج ہوتا ہے وہی مدد چاہتا ہے، تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے اور اسی سے مانگنی چاہیے۔ اور اس صورت کے بہت سے ناموں کے اندر جیسے بیان کیا، اس کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، نماز بھی ہے، تو لہٰذا اس کا نماز کے اندر پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے اس کے اندر فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہی کے اندر اس کا ایک اور نام بلکہ دو نام ذکر کیے ہیں کہ یہ سبع مثانی وقرآن العظیم، یعنی یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، یعنی ان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یہی اصل میں قرآن عظیم بھی ہے۔ اور اس طرح اس صورت کا ایک نام رقیہ بھی ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ اس صورت کو دم کر کے پڑھنے سے انسان بے شمار بیماریوں سے، اور جیسے احادیث میں اور بھی وضاحت ہے کہ کسی بچھو کا، سانپ کا، زہریلے جانور کا کاٹا ہوا اگر اس کے اوپر اس کو دم کر دیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کا ایک نام شفا بھی ہے، جو اس چیز کے پر دلالت ہے کہ اس کو پڑھنے سے کسی مریض پر پڑھا جائے تو یہ اس کو شفا دینے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح اس صورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے، جس سے یہ دلیل نکلتی ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے یہ کافی ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ صرف پڑھ لے اور اس کے بعد اگر دوسری کوئی صورت پڑھنا بھول جائے تو یہ کافی شافی ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو اسی طرح اس کے آخر میں آمین پڑھنا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی کی ایک بڑی عظیم سنت ہے۔ اللہ کے نبی جب آمین کہتے تو پچھلی صفوں میں بھی لوگ اس کو سنتے، اور ایک صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص امام کی آمین کے ساتھ آمین کہے تو فرشتے بھی اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سورت سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، اور یہ سورت بھی بڑی ہی عظیم سورت ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی، سب سے بڑی سورتوں میں سے سورت ہے یہ۔ اور اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے اس کو حدیث کے اندر الزہراوین بھی کہا گیا ہے، اور اسی طرح اس کو نور بھی کہا گیا ہے، یعنی 2 روشن چیزیں۔ اور یہ 2 روشن کون سی ہیں؟ یہ 2 صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہیں۔ اور اس کا روشن ہونا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے برکت اور اس کو چھوڑنے والے کے لیے حسرت ہے، اور شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جادو اور اسی طرح جو دوسرے سحر جو ہے ان کو جو اندھیرے ہیں اور جو برائیاں اور روشنی کے خلاف چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو ظاہرہ کہہ کر، اس کو ایک روشن چیز کہہ کر ان چیزوں کو مٹانے والا کہا گیا ہے، کیونکہ روشنی جو ہے وہ اندھیروں کو مٹاتی ہے۔ تو لہٰذا جو شخص، اسی طرح ایک حدیث کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر جو ہے شیاطین نہیں آتے، اور یہ جادو کا توڑ بھی ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے کامیابی جو ہے وہ یقیناً روشنی اور ہدایت کے ساتھ ہے، رشد و ہدایت کی روشنی۔ تو مفسرین نے اس بارے میں، ابن کثیر نے مفسرین کے حوالے سے اور علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر 1000 جو ہے احکامات اور 1000 چیزوں سے روکا گیا ہے اور 1000 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کا شروع سے آخر تک جائزہ لیں تو اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر کیا ہے،
کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یؤمنون بالغیبی کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخر میں بھی رسولوں پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا شروع اور آخر وہ ایمان کی حالت میں ہی رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر اس سورت کا آغاز جو ہے وہ الف لام میم سے ہوتا ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں، اور ان میں سے ایک ایک حرف کو پڑھنے کا ثواب جو ہے قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر حرف کو پڑھنے کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن یقیناً یہ ابس الفاظ نہیں ہیں، ان کا یقیناً کوئی نہ کوئی معنی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں علم نہیں دیا ہے، اور یہی اصل میں قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں تذکرہ کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للناس، اسی صورت کے اندر آگے چل کر آتا ہے کہ ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اصل میں یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ صرف وہی اٹھاتے ہیں جو متقین ہیں۔ یہ اصل میں مقصد، ان دونوں کو اگر ملائیں تو یہ معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہدایت تو یقیناً یہ قرآن کریم سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ صرف وہی لوگ ہیں جو متقین لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں اگلی آیات کے اندر، اور ان میں ان کی 5 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ نماز کو ادا کرتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ اور صدقات یعنی اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو موجودہ کتاب ہے اور اس سے پچھلی کتابیں اور اس سے پہلے گزرنے والی کتابیں ہیں، اور آخرت میں فرمایا کہ آخرت پر تو یہ یقین رکھتے ہیں، یعنی 4 ایمان کی چیزیں، اور آخری بات کو یقین کے ساتھ کہہ دیا۔ تو لہٰذا یہاں پر ایمانیات کو یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ یہی لوگ متقی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو یہ آیت نازل فرمائی، اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کس پر رکھتے ہیں؟ ما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو اس میں منکرین کا بھی رد ہے، اور قادیانیوں کو یا ختم نبوت کی تصدیق ہے، اور قادیانیوں کا رد ہے۔ منکرین کا رد اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آگے یہی اسی صورت میں چل کر بھی آئے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر کہ انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، اور آپ پر کیا نازل کیا گیا؟ یہی سورۃ البقرہ آگے چل کر بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتاب اور حکمت نازل کی گئی ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر قرآن اور اس جیسی ایک اور چیز نازل کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر منکرین حدیث کا بھی رد ہے۔ اور اسی طرح ختم نبوت جو ہے اس کی تصدیق کس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو آپ کے بعد میں بھی نازل کیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ بعد میں کچھ نازل ہونے والا نہیں ہے، اور جو نازل ہونے والی چیزیں تھیں وہ نازل ہو گئیں۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح سے ہمارے سامنے یہ موضوع بڑا ہی واضح طور پر آتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان جب بھی توحید، جب بھی عقیدہ اور جب بھی ایمان پیش کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ 3 گروہ سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ تو ایمان والوں کا گروہ ہے جس کا تذکرہ ہو گیا، متقین کا گروہ۔ دوسرے 2 گروہ ان میں سے ایک کفار ہیں اور ایک منافقین ہیں۔ کفار کا انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کو اگر آپ ایمان کی دعوت دیں یا نہ دیں یہ برابر ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہیں اور ان کے کان اور دل جو ہیں، ان کی سماعتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہریں لگ چکی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کانوں کے اوپر پردے ہیں اور دلوں اور آنکھوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، لہٰذا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور انہی کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کافی تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 29 تک یہی تذکرہ چلتا ہے منافقین کے حوالے سے۔
اور آگے بھی جا بجا اس کا تذکرہ آتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اصل میں ایمان جو ہے ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی ایسے لوگ جو صرف زبانی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، جب قرآن پیش کیا جاتا ہے اس کا رد کرتے ہیں، جب حدیث پیش کی جاتی ہے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو زبانوں سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الاخر، اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ تصدیق کرتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اس صورت کے اندر اب آگے اسی طرح ان کا تذکرہ ہے منافقین کا ان آیات کے اندر، اور آگے چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے منافقین ہی کے تذکرے میں منافقین کا ایک رویہ بیان کیا، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح سے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے لوگ جو ہیں وہ اصل میں منافق لوگ ہیں، کیونکہ وہی صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے ایمان پر تھی، اور یہ بھی حکم دیا گیا اس آیت کے اندر کہ جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ رب العزت نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ اس طرح کا ایمان لاؤ جیسے یہ جماعت ایمان لائی ہے، تو اس میں صحابہ کا شرف ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اسی طرح انہی آیات کے اندر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو، مسلمانوں کو، یہ فسادی کہتے ہیں، اور آج بھی یہ رویہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، اکثر جو لوگ آج کل کے لبرل لوگ، یہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ اصل میں صلح کروانے والے ہیں، ہم جنگ کو پسند نہیں کرتے، ہم جہاد جو ہے ہر چیز کا حل نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بڑا مصلح کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ اصل فساد ہی اس چیز کے اندر ہے اور یہی لوگ اصل میں فسادی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چل کر حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم عبادت کرو اللہ کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اللہ نے یہاں پر دلیل کے ساتھ بات کی ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہاری پرورش کرنے والا ہے۔ اور اس طرح آگے مزید دلائل اللہ رب العزت نے دیے ہیں کہ وہی رب ہے کہ جس الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ تو دیکھیے کہ زمین جس کے اوپر انسان چلتا ہے، جس پر انسان کھڑا ہے، آسمان جو اوپر سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، جو چھت کی طرح ہے، تو جب پوری نیچے اوپر جو ہے اللہ رب العزت کا ہے، تو اس سب کو چھوڑ کر انسان جو ہے ایسے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کس طرح سے کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بڑی ہی بہترین بات یہاں پر کی اور بتایا کہ جب کسی کی عبادت کی جاتی ہے، نوکری چاکری کی جاتی ہے، تو اس کو طاقتور سمجھ کر کی جاتی ہے، تو اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار بھی یہاں پر کیا ہے۔ اور اس طرح فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یہی وہ رب ہے جو تمہیں روزی بھی دیتا ہے، آسمان سے پانی نکالتا ہے جس سے ثمرات نکلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا بیان کرنے کے بعد رسالت کا بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ جو قرآن لے کر آئے ہیں یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، تو تم اس کی طرح کا قرآن مجید بنا کر لے آؤ، تم ایسی جیسی کتاب، اس جیسی کتاب لے آؤ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے رسالت کی طرف سے بھی دلائل دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو جو دائمی جنت ملنے والی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بشارت دیجیے جنتوں کی جن کے نیچے نہریں ہیں، اور ان کے پھلوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ یہ تو ایسے پھل ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی کھایا تھا اسی جیسا ہے، لیکن یہ ملتے جلتے ہوں گے، دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، یا لیکن ذائقہ اور ان کی تاثیر بالکل ہی مختلف ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہ جنت کے بے شمار مزے رکھے ہیں۔ اور اسی طرح جنت میں دوسری چیز جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ازواج مطہرہ، اللہ نے وہ بھی یہاں پر جنتیوں کے لیے رکھی ہیں۔ اور یہاں پر ازواج یعنی دنیا کے اندر انسان کو جو بیویاں ملتی ہیں ان کے اندر بے شمار آپ جانتے ہیں کہ مطہرہ یعنی طہارت کی ضرورت بعض اوقات ان کو پڑتی ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جنت میں بیویاں ملنے والی ہیں وہ ہر طرح سے پاکیزہ ہوں گی، اور وہ جنتی لوگ جو ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تذکرہ جو ہے، ایک مثال مچھر کی کے حوالے سے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو بیوقوف لوگ جو ہوتے ہیں، جو کفار ہیں، یہ قرآن کریم کے اوپر طرح طرح کے حملے کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں یہ ہمیشہ جو ہے اس کی اوپر تصدیق کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف ہے اور یہ حق بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چلتے ہوئے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کو بنا کر خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ آپ زمین پر کیسی مخلوق بھیجنے والے ہیں جو فساد مچائے گی؟ اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ فرشتے جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کچھ چیزوں کے نام کہا کہ ان کے نام تم بتاؤ، اور آدم کو بھی بتایا، اور آدم کو اللہ رب العزت نے جو سکھایا تھا اپنی طرف سے علم، اس کی روشنی میں آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو لہٰذا اس کے اوپر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ تو اس سے انسان کی اور آدم علیہ السلام کی اور جو انسان ہے بنی نوع انسان اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، ان کی فوقیت اور اہمیت اور ان کی عظمت کا اندازہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عظمت انسان کو ملی ہے اور آدم علیہ السلام کو جو عظمت ملی ہے وہ کس چیز پر ملی؟ وہ سب کہتے ہیں کہ وہ علم کے اوپر ملی ہے، لیکن یہ علم کون سا تھا؟ یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ وہ علم تھا جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، علم دین۔ تو لہٰذا اساس اور بنیاد اور سب سے بہترین علم تو وہی علم ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو۔ ہاں، دیگر ضروریات کے لیے انسان دیگر علوم بھی سیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ جنت میں رہتے ہیں، وہاں سے ایک درخت کو، ہر چیز جنت کی ہر نعمت کھانے کا حکم دیا، ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی، لیکن صرف ایک چیز سے روک دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال کا دائرہ کار کتنا زیادہ اور کتنا بڑا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے صرف چند چیزوں سے روکا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی ہم دیکھیں تو حلال جو ہے وہ زیادہ ہے اور چند چیزوں سے روکا گیا ہے، لیکن کفار جو ہیں اسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھیں، متعصبانہ اینک کو اتار دیں تو حلال جو ہے وہ بے شمار چیزیں اور حرام صرف چند چیزیں کر دی گئی ہیں۔ اور جب آدم علیہ السلام یہ درخت کو شیطان کے پھسلانے پر کھا بیٹھے، اس کو چھو بیٹھے، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس معصیت کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ہمارے سامنے نتیجہ آتا ہے کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا، ازلہما، کہ ان کو شیطان نے جب پھسلا دیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم سب جو ہے اس سے اتر جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ عیش و آرام اس سے چھین لیے جاتے ہیں اور رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ واقعہ آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہودی علماء کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اس کے بارے میں بھول جاتے ہو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو بات نیکی کا حکم دیں اس کے اوپر خود بھی عمل کریں، خود اس کو نہ بھولیں۔ اور اس سے ایک اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ترک بر پر نکیر جو ہے وہ کی ہے کہ آپ نیکی نہ چھوڑو، یعنی اس کے اوپر نکیر کی گئی ہے، نقص یہ نکالا گیا ہے کہ آپ نیکی نہ چھوڑو۔ اس کے اوپر نہیں روکا گیا ہے کہ انسان نیکی کا حکم ہی نہ دے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا جب میں کروں گا تو پھر ہی میں نیکی کا حکم بھی دوں گا۔ انسان کو چاہیے کہ نیکی کا حکم دیتا جائے انشاءاللہ اللہ رب، اور کوشش کرے کہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرے۔ اور اسی طرح انسان اگر کچھ ایسے علماء کو دیکھے کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو ان کو بھلائی کے اوپر، اس نیکی کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی بھی ان کو یہ یاد دلایا جائے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت آگے چلتے ہوئے جس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے وہ واقعہ آتا ہے، گائے کا واقعہ۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک قتل کا معمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کیونکہ آگے اب یہاں سے آگے جو ہے اور یہودیوں کا بیان شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہودیوں کے بیان کو بڑا کھول کر بیان کیا گیا، اور سورۃ البقرہ میں عمومی طور پر یہ سب یہودیوں ہی کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں آگے چل کر پھر عیسائیوں کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ یہودی وہی لوگ ہیں جن کو سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ کہا گیا غیر المغضوبی، یعنی مغضوب قوم، کہ ان جیسا نہ بنانا۔ تو اسی لیے اس سورت کے اندر فوری طور پر ہدایت بھی ہمارے سامنے رکھ دی گئی،
اور ساتھ یہ بھی رکھ دیا گیا کہ جن جیسا تم نے نہ بننے کی دعا کی تھی وہ کیسے لوگ ہیں، تاکہ تم بھی ان کو پہچان لو اور اپنے اندر سے وہ کمیاں کوتاہیاں وہ چیزیں نقائص دور کر لو۔ تو یہ قتل کا معاملہ آتا ہے کہ ایک شخص کو قتل کر کے کسی گلی محلے میں پھینک دیا جاتا ہے اور کسی اور کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کو حل کرنے کا طریقہ وہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا امتحان بھی ساتھ ہی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو، کیونکہ گائے کی محبت ان کے دل کے اندر رچ بس گئی تھی، جس کا آگے بھی تذکرہ آئے گا کہ گائے کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی۔ یہ ذکر وہاں پر اشربو کا لفظ ہے کہ پلا دی گئی تھی۔ تو یہاں پر یعنی اس گائے کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ اتنی محبت کرتے ہیں آج اس کو کاٹ کر دکھاتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے گائے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو یہ آگے سے پھر ہیلے بہانے بناتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لیے سوالات کثیر سوال کرنے سے منع فرمایا، جو حکم آئے اس کو بس ایز اٹ از مان لینا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا ادع لنا ربک، کہ آپ ہمارے رب سے یہ چیزیں بتائیں، بیان کریں اس کے بارے میں، کہ گائے کے بارے میں وضاحت آ جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک آدمیوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے، جیسا کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی۔ لیکن اس میں ایک غلط کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ یہ ساتھ کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے کہیے، یعنی کیا یہ ان کا رب نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے اس رب کی نسبت صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی اور یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے فرمائیے۔ اس کے بعد انہی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو انہیں واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس گائے کو آخر کار یہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا ایک ٹکڑا مارا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس شخص کو جو مر چکا تھا تاکہ اور وہ شخص جو ہے زندہ ہوتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کس نے اس کو قتل کیا تھا، یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی یہود کی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں بات کی کہ ان کے دل جو ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے دلوں کی اقسام جو دل کی وضاحت کرتے ہوئے ان کے دل کا حال بیان کرتے ہوئے پتھر سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا 3 قسم کے پتھروں کا بات کی کہ ان میں سے کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض پتھر دل ایسے انسان ہوتے ہیں لیکن جب ان کے اوپر ہدایت کی بات آتی ہے تو آخرکار ان کے اندر سے بھی نہریں بہہ نکلتی ہیں، یعنی وہ بعد میں نیکی کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ لوگوں کو سیراب کر سکیں۔ اور بعض پھر پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ یخرج منہ الماء، کہ ان کے اندر سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے، یعنی وہ بھی یعنی نیکی کو قبول آخرکار کر دیتے ہیں۔ یعنی پتھر حالانکہ کتنا سخت چیز ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ اور بعض پتھر تھوڑے اور ذرا کم ان کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، وہ خوف خدا سے لڑک پڑتے ہیں، یعنی ان میں سے پانی نہیں نکلتا ہے لیکن وہ اس سے لڑک جاتے ہیں، یعنی وہ گر پڑتے ہیں، اپنی اکڑ ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ایک طرف یہ پتھر ہیں لیکن دوسری طرف یہ یہود ان کے دل ہیں، اس طرح کے لوگوں کفار کے دل ہیں کہ جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پتھر وغیرہ جو ہیں ان کو بھی ادراک ہے، اور اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے سورۃ سبا میں فرمایا کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے پتھروں کو حکم دیا کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیحات کریں، ثنا بیان کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ ان کی پیروی کریں اور ان کے پیچھے پیچھے آپ بھی تسبیحات کریں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پتھر وغیرہ جو ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کی سینسز اللہ نے رکھی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جبل احد کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو؟ تو اسے ہمارے سامنے یہ نصیحت نکلتی ہے کہ ہمیں کتاب کو پورا ماننا ہے، اللہ کے دین کو پورا ماننا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے یہود کا ہی ایک عمل بتایا گیا کہ یہود نے جبریل امین کی نفرت میں اور ان کے حوالے سے ان کو برا بھلا کہا، تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے یہ بات کہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ دیکھیے جبریل امین کون ہے؟ جبریل امین قرآن کریم کو لانے والے ہیں، تو جو قرآن مجید کو لانے والے کا دشمن بنے تو یقیناً وہ جس نے اس قرآن کو بھیجا ہے، اس کتاب کو بھیجا ہے، اس کو بھی اصل میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ہے۔ تو اسی طرح جو شخص صحابہ کرام یعنی جو اس احادیث کو ہم تک لانے والے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرے تو گویا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی ہے، کیونکہ جو ناقل ہے یعنی جو نقل کر رہا ہے، جو آگے پیغام کو لے کر آ رہا ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اصل میں وہ
उस भेजने वाले को भी नहीं मानता है। तो इसी तरह ये अहादीस मुबारका को जो लोग नहीं मानते हैं, यानी जो सहाबा कराम की को बुरा भला कहते हैं और उनको नहीं मानते हैं, तो असल में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते हैं। उनकी दुश्मनी असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 101 पर जब हम पहुंचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून, कि जब उनके ऊपर हक बात आती है, जब रसूल उनके पास हक बात लेकर आते हैं जो उनकी ही किताबों की तस्दीक करती है, तो उनमें से कुछ लोग जो है इसको अपनी पीठों के पीछे फेंक देते हैं, इस तरह के जैसे वो इस बात को जानते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब और इससे वाज़ेह हमारे सामने ये है कि जब रसूल और किताब आ जाए, जब हमारे सामने हक बिल्कुल वाज़ेह हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमें यहूदियों का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। ये यहूदियों का तरीका है कि उसको पीठ पीछे डाल दिया जाए और उसके ऊपर कोई नज़र ना की जाए। और इसके बाद आगे चलते हुए हमारे सामने ये भी बात आती है कि जब इंसान हक को छोड़ देता है, क्योंकि इससे अगली आयत जो आती हैं वो इस हवाले से है कि इन यहूद ने फिर इस हक को तो छोड़ दिया लेकिन उसके बाद जादूगरी को शुरू कर दिया और जादू टूने के अंदर पड़ गए। और इस हवाले से इस सुलेमान अलैहिस्सलाम का आगे वाक़या कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने जादू को शुरू किया, जबकि जादूगरी करने वाले ये लोग खुद ही थे। बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो इन सब जादूगरों को इकट्ठा किया, इनके पास से किताबें छीनी और उनको एक जगह पर बंद करके अपने यानी तख्त के नीचे उनको दबा दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वो दुनिया से गए, जाते रहे, जब फौत हो गए तो उसके बाद इन लोगों ने मशहूर कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ही असल में जादूगर थे। तो ऐसे खबीस ये लोग रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब इंसान हक को छोड़ देता है, हक को पीठ पीछे डाल देता है, तो उसके नतीजे में उसके ऑपोजिट में उसके अंदर फिर बुरी चीजें आ जाती हैं, जैसे इनके पास जादूगरी आ गई। इसी तरह बिदअत के हवाले से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स किसी एक सुन्नत को छोड़ता है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक बिदअत उसके अंदर पैदा हो जाती है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे चलकर फरमाते हैं कि सहाबा कराम को हुक्म दिया गया कि आप जो है यानी रायना कहा करते थे, सहाबा कराम कहा करते थे रायना, यानी हमारी तरफ नज़र इल्तफात कीजिए, हमारी तरफ देखिए। लेकिन ये यहूद ने वहां पर भी एक हरकत की और ये कहते थे रायना, यानी ए हमारे चरवाहे, यानी थोड़ा लफ्जों को जुबान को टेढ़ा मेढ़ा करते और उससे लफ्ज का मतलब भी कुछ और निकल आता। और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां पर फरमाया कूल उन्जुरना, यानी ऐसे मुबहम अल्फाज जो हैं वो ना कहे जाएं। यानी इससे नतीजा हमारे सामने निकलता है कि जिनसे कोई गलत मीनिंग निकलता हो तो ऐसे मुबहम अल्फाज को छोड़ दिया जाए कि जिनके अंदर से कोई ना कोई टेढ़ा मेढ़ा करने से मुबहम चीजें निकलती हैं। इसलिए राइना को लफ्ज को छोड़ने का हुक्म दिया और कहा गया कहीं वंजुरना, यानी आप हमारी तरफ देखिए, तो आप ये कह दिया करें ताकि जिसको टेढ़ा मेढ़ा ही ना किया जा सके। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन यहूद के हसद को बयान किया कि ये कितने हासिद लोग हैं कि ये चाहते हैं कि जिस तरह ये खुद कुफर के ऊपर है मुसलमानों को भी कुफर के ऊपर वापस मोड़ लें। तो ये हसद असल में वही हसद है जो शैतान ने शुरू किया जब आदम अलैहिस्सलाम को जो है पैदा किया गया और उसको सजदा करने का हुक्म दिया। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने यही काम किया कि शैतान ने उसके ऊपर हसद किया कि ये मुझे, यानी मैं तो आग से पैदा किया गया हूं और ये मिट्टी से पैदा किया गया है और मुझे इसको सजदा करने का क्यों हुक्म दिया गया है। और हसद इसलिए भी एक बुरी चीज है क्योंकि हसद असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमत किसी को दी गई है उसको उसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार है। यानी इंसान ये करता है कि उसको वो नापसंद करता है जो अल्लाह ने दिया है। तो अल्लाह की चीज को नापसंद करना ये जाहिर है एक बहुत बड़ा गुनाह वाली बात है। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाया यहूद और नसारा का एक अमल कि यहूद कहते हैं कि हमारे और नसारा के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जन्नत में अगर जाएंगे तो सिर्फ हम ही जाएंगे। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया कि तिल का अमानियुहुम, ये सिर्फ उनकी दिल की ख्वाहिशें हैं, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। और उसके बाद एक और मजे की बात इसके बाद और बयान फरमाई कि एक तरफ पहले ये कहते हैं कि या तो अगर जन्नत में जाएगा तो सिर्फ हम लोग ही जाएंगे, और फिर उसके बाद अगली ही आयत के अंदर ये लोग ये कहते हैं, उनका जिक्र फरमाया अल्लाह ने कि ये कहते हैं कि यहूद कहते हैं कि हम हक पर हैं और नसारा कहते हैं कि हम हक पर हैं। अगर आज हम अपने अंदर भी इस चीज़ का जायजा लें तो हमारे सामने ये बात आती है कि हमारे में भी आज जो इमामों की पैरवी को अपने ऊपर, जिन्होंने अपने ऊपर यानी हार्ड और फास्ट तरीके से यानी तकलीद को लाजिम कर लिया है, वो लोग भी क्या कहते हैं अमूमी तौर पर, वो कहते हैं कि सिर्फ 4 इमामों को ही मानोगे तो फिर तुम हक पर हो, इसके अलावा तुम हक पर नहीं हो सकते। अगर कोई इनसे बाहर निकले
تو وہ حق پر نہیں ہے، یعنی جو شخص تقلید نہیں کرتا ہے، جو غیر مقلد ہے، وہ درست راستے پر نہیں ہے۔ اور بعد میں یہ خود ہی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، کوئی یعنی ایک والا جو ہے دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، جیسا کہ آج سے 100 سال پہلے ہم لوگ یہ خانہ کعبہ کی حالت دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پر 4 مصلے بنا دیے گئے اور ایک امام کی جب امامت ہو جاتی، ایک نماز ہو جاتی، تو پھر دوسری فقہ والے ان کے پیچھے اپنی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھتے۔ تو اس پر آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہود کی ایک اور بات فرمائی کہ اللہ کی مسجدوں سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں سے روکتے بھی تھے، تو لہٰذا اللہ کی مسجدوں سے روکنا نہیں چاہیے، اور اسی طرح خواتین کو بھی مسجدوں میں جانے دینا چاہیے۔ اگر حالات بالکل مناسب ہوں تو ایسے کرنے میں ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ ان کو مسجدوں سے جانے سے نہ روکا جائے، اور اسی طرح وہ حالات نہ پیدا کیے جائیں جس میں لوگ اللہ کی مسجدوں میں جانے سے رک جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے ساتھ شرک کی نفی اس کا بیان کیا ہے کہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہی ہے، اللہ رب العزت ہے، اور اس لیے جس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے جب اللہ رب العزت کا بیٹا کہہ دیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے، وہ کسی کا بھی باپ نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، جیسا کہ قل هو اللہ میں اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرم و نذیرہ کہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ اس میں بھی ایک نصیحت یہ ہے، وہ ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات وہ یہ کہ اللہ کے نبی یقیناً یعنی ان کا انداز جو ان کا دعوت کا انداز ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ بشارتیں بھی دیں جو قرآن کریم میں بیان کی ہیں، اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے غضب سے اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے، اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی صرف اچھی باتیں بتانے یعنی بشارتیں دینے کے ساتھ ساتھ ڈرانا بھی ان کا کام اللہ رب العزت نے بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں اور اس کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کریں۔ تو یقیناً انہوں نے جب ایسا کیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو اس کے بعد ایک بڑی بہترین ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ انہوں نے جب یہ عمل اپنا نیک عمل کیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہیں، یعنی جب بھی انسان کوئی نیک عمل کرے تو اللہ رب العزت سے اس کے بدلے میں دعائیں بھی کرے، جیسا ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت کے بعد اللہ کا حکم ماننے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تو ہم سے اس بات کو، اس عمل کو قبول فرما جس کا تو نہیں ہم نے خود تو نے حکم دیا تھا، اسی کو ہم سے قبول فرما دے، اور بے شک تو سمیع اور علیم ہے۔ اور آپ اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی بہترین دعائیں کی ہیں، اپنے بعد ایک بہترین امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی دعا کی اور کہا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی بھیج جو ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ اور ان کا قبولیت ہمارے سامنے ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیں یہ ہدایت کی باتیں بتا گئے اور ہمارا تزکیہ فرما گئے۔ اس کے بعد آخری آیت آتی ہے، آیت نمبر 141، جس پر یہ پہلا پارہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ولہم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تو یعنی فرمایا کہ جو پہلے لوگ تھے، وہ پہلی قومیں جو ہیں یہ یہود اور نصارہ اور یہ لوگ یہ گزر چکے، ان کے لیے ان کے اعمال تھے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی فکر کریں، یعنی وہ عمل جو کر گئے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ان کے اعمال کیسے تھے، ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنے اعمال کی فکر کریں۔ اور اس کے بعد اسی سے ہمیں یہ بھی نتیجہ ملتا ہے کہ کسی کا نام و نسب جو ہے اس کے اوپر غرور کرنا نہیں چاہیے کہ اچھا جناب ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہماری جو ہے ہمارے بڑے ایسے تھے۔ تو میرے بھائی وہ جو کر گئے اور اب ہمیں اپنے عمل خود کرنے ہیں، ہاں ان کے نیک اعمال کی پیروی ہم نے کرنی ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ ہی کے اندر ہم نے پڑھا کہ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم ان کا راستہ اپنائیں کہ جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوئیں۔ اور اسی کے اوپر یہ پارہ جو ہے پہلا پارہ وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔